بات بتائیں، یہاں پر خواتین جو نکلی ہوئی ہیں اور ان کا لباس آپ کے سامنے ہے جس طرح کا بھی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں. کرتا ہے. آپ خود ایک مرد ہیں، اپنے آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں. نہیں میں شیطان نہیں کہہ رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جو نظام ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ صرف عورتوں پر کچھ خاص پابندیاں نہیں لگاتا بلکہ وہ مردوں پر بھی پابندیاں لگاتا ہے. اور ان کے میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان موجود ہے اور جنہوں نے پلے کارڈ پکڑا ہوا ہے کہ مرد کو مردود نہیں ہونا چاہیے. جناب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مرد ہونے کے جو کچھ سٹینڈرڈز ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں، جب آپ ان کو ڈسپلے کرتے ہیں تب آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مرد ہے، اور اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ نامرد ہے یا یہ مرد نہیں ہے یا یہ کافی مرد نہیں ہے. اور وہ سٹینڈرڈز کچھ اس طرح کے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ غصے والا ہونا چاہیے، آپ ایموشنل نہیں ہو سکتے، آپ جو ہے وہ نرم نہیں ہو سکتے، آپ کو جو ہے وہ ایک خاص قسم سے لوگوں کو ڈومینیٹ کرتا ہے. آپ خود ایک مرد ہیں، اپنے آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں. نہیں میں شیطان نہیں کہہ رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جو نظام ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ صرف عورتوں پر کچھ خاص پابندیاں نہیں لگاتا بلکہ وہ مردوں پر بھی پابندیاں لگاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ توقعات جوڑتا ہے. اور اگر معاشرے میں رہنے والا کوئی مرد ان توقعات کو پورا نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اس کی آزادی نہیں دی جاتی، اور اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کافی مرد نہیں ہے، یہ اپنی فیملی کے لیے سول بریڈ ارنر نہیں بن سکا، اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملی. اس کو جو مرد کے ساتھ تمام توقعات جوڑی جاتی ہیں وہ ایک مرد کو بھی افیکٹ کرتی ہیں عورت کے ساتھ. تو یہ مارچ جو ہے وہ صرف مردوں کے حقوق کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے حقوق کے لیے بھی ہے، یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جتنی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی یہ مارچ ہے. بات بتائیں، یہاں پر خواتین جو نکلی ہوئی ہیں اور ان کا لباس آپ کے سامنے ہے جس طرح کا بھی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی جس کی بھی مرضی ہے، ہمارے ملک کا جو آئین ہے ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو شخص جو بھی پہننا چاہتا ہے وہ پہنے. اگر یہ غیر قانونی چیز نہیں ہے تو جو شخص جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں. جی اسلامی ملک میں ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے خواتین کہہ سکتی کہ میں محفوظ ہوں؟ سر میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ سے آئین کی بات کر رہا ہوں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے اس طرح نکلو. نہیں، ہاں آئین میں بالکل لکھا ہوا ہے. آئین میں آپ کا فنڈامنٹل رائٹ میں رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کا ایک رائٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آئین میں کہیں پر بھی یہ بینگ اے مسلم بات کر رہا ہوں. بینگ اے مسلم میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو موجودہ آئین ہے اور جو اسلام ہے اس کے اندر کوئی تضاد ہے یا ڈسپیرٹی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کوشچن کرنے کی بجائے جن لوگوں کو آپ نے حکومت میں بھیجا ہے ان کو کوشچن کریں، جا کے ملک کا آئین تبدیل کروائیں اور پھر یہاں پر پورا آپ اسلام نافذ. کیونکہ دیکھیں اگر ہمارا آئین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے وہ آئین غلط ہے تو آپ مجھے یہاں پر سوال کر کے وقت ضائع نہ کریں، آپ جائیں اور حکومتی ایوانوں کے باہر جا کر ان ایوانوں کے آخری سوال کرنا چاہوں گا. ایک مال روڈ پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے عورت مارچ کے حوالے سے، جو کہ جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں ان کی جو نظریات ہیں وہ بالکل نظریات کس طرح متضاد ہے؟ مجھے بتائیں. ایک تو ابائے میں بھی ہے، پردے میں بھی ہیں، متضاد کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے نظریات جو ہیں اگر اس معاملے میں متضاد ہیں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وہ مارچ جو ہے وہ اس مارچ والے بات سن لینا، میرا جواب تو پورا سن لیں. وہ مارچ جو ہو رہا ہے وہ اس مارچ کے لوگوں کو پولیس کر رہا ہے کہ اس مارچ میں لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ مارچ جو ہے وہ اس مارچ کے لوگوں کو پولیس نہیں کر رہا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ عبایا پہن کے احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے بات کا اظہار کر رہے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہر شخص کا آئینی اور جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے نظریات کے پرچار کے لیے احتجاج کر سکے. ہم ان کو اتنا ہی حق دے رہے ہیں کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو اتنا ہی حق نہیں دیں گے. یہ فرق ہے. خلیل صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیے؟ خلیل صاحب جو ہے وہ پرسنلی میں ان کو بہت ڈس لائک کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بینگ اے رائٹر، بینگ اے پبلک فگر، بالکل جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو وہ ریئلائز نہیں کرتے. اور وہ کسی بھی فورم پہ بیٹھ کے نہ صرف یہ کہ وہ عورتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، بلکہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہایت ہی روڈ شخص ہیں. ان کو اپنے ٹیمپرامنٹ پہ بالکل قابو نہیں ہے. جی ہاں، آپ منصور علی خان کے ساتھ ایک جانے مانے صحافی ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ آپ ان کا انٹرویو دیکھیں جس میں وہ بالکل ان کالڈ فار اگریشن جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. تو ایک ایسا شخص جو فرعونیت کا شکار ہو، جو اپنے ذہن میں اس کو یہ لگتا ہو کہ وہ شاید آپ ان کو فرعون کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل میں انہیں فرعون کہہ رہا ہوں. خلیل رحمان فرعون نہیں کہہ رہا، میں ان کی ذہنیت کو فرعون کہہ رہا ہوں، فرعونی کہہ رہا ہوں، اور ان کے رویے کو جو ہے وہ فرعونیت کا شکار کہہ رہا ہوں. اس میں بڑا فرق ہے. تھینک یو.